یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، یہ غلامان معصوم ملت کا ایک طوفان دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ معصوم ملت پوری زندگی سونے والوں کو جگاتے رہے، بیدار کرتے رہے، اعلان کرتے رہے اور بتاتے رہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے، اور ایسے اٹھے کہ پیلی بھی شریف سے چلے تو پورے راستے کو اٹھاتے گئے پپرا ماہر شریف کی سرزمین پر ایسا میلہ لگا دیا کہ اب یہ میلہ وہابیت کا، دیوبندیت کا، نجدیت کا، رافضیت کا، ناصبیت کا، سنا کلیت جنازہ نکالتا رہے گا۔ یا رسول اللہ، حضور محبوب ملت، زندہ باد، حضور محبوب ملت، زندہ باد، محبوب ملت، زندہ باد۔ الحمدللہ ہماری نسبت بہت مضبوط ہے۔ شہزادگان مظہر اعلی حضرت کی بات تو بہت بڑی ہے، شہزادگان مظہر اعلی حضرت، اور مظہر اعلی حضرت تو مظہر اعلی حضرت ہے نا، سوانح مظہر اعلی حضرت آ گئی ہے۔ اس میں ایک مضمون آپ پڑھیں گے، ابھی حضرت علامہ مفتی محمود رضا صاحب قبلہ مشاہدی نے بیان فرمایا نا، علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ کا قول، اور اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر رئیس القلم علامہ ارشد القادری کا مضمون آپ پڑھیے، لکھتے ہیں کہ شعر بے شے اہل سنت کا خطاب جو مظہر اعلی حضرت کو دیا گیا، فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم یہ خطاب کس نے دیا، انہوں نے ایسا لکھا ہے، حالانکہ سوانے میں موجود ہے کہ سورت کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء اور اکابر نے، وہ بھی کس عمر میں، ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جب انسان عالم بنتا ہے، فاضل ہوتا ہے، فراغت پانے کے بعد دورہ شروع ہوتا ہے، کئی سال کئی برسوں کے بعد کسی ایک بڑے لقب کیا حامل بنتا ہے، مگر وہ صرف فراغت ہوئی تھی، 2-4 سال کا بھی زمانہ نہیں گزرا تھا، جب دیکھا اس شیر نر کے کردار کو، ان کے جذبات طاہرہ کو، تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء و مشائخ کو کہنا پڑا کہ یہ ذات شیر بے شے اہل سنت کی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ قادری صاحب لکھتے ہیں کسی نے بھی یہ لقب دیا ہو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لغت میں یہ ترکیب اگر کسی کے لیے ہے تو صرف مظہر اعلی حضرت ہی کے لیے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ لقب ان پر ہی جچتا ہے، کیا بات ہے، ان بے کے شک، علاوہ کسی پر اور نظر نہیں آتا۔ واہ، یہ ذات مظہر اعلی حضرت ہے، اور ان کے شہزادگان کی بات ہی نرالی ہے۔ آج نبیرگان مظہر اعلی حضرت کو دیکھو، نبیرگان مظہر اعلی حضرت کو دیکھو، اور یہ بھی ذاتیں بہت بلند ہیں، ان کے غلاموں کو دیکھ لو جو ان کی صحبت میں چند گھنٹے بیٹھ جائے، سنا کلی مولوی کو پانی پلا دیا کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، واہ 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 واہ۔ یا رسول اللہ، جواب دیجئے نعرے کا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سنیے، اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف یا سنانے کے رسول لیے اللہ۔ حاضر ہوں۔ جی، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور سرکار ناصر ملت دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ بار ہیں، حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے
ارشاد پاک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک غالبا۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ سننے سے پہلے میں تھوڑی تمہید بتاؤں گا آپ کو، پھر میں آپ کو اس حدیث شریف کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ حضور مظہر اعلی حضرت ہیں، شیر بے شے اہل سنت ہیں، مناظر اعظم علی الاطلاق ہیں، امام المناظرین ہیں، بے شک امام المفتیین ہیں، بے شک امام المحدثین ہیں، بے شک اپنے وقت کے امام المفسرین ہیں، بے شک اور وہ امام القرہ بھی ہیں، مظہر اعلی حضرت ہیں۔ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا ہے، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ علمی بات نہیں ہے، آسانی سے میں آپ کے ذہن میں ایک بات اتارنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیسے پیر کا دامن ہے، آپ کس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو الحمدللہ نہ کہیں دبنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں لچکنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں سر جھکانے کی ضرورت ہے، سینہ تان کے کہو ہم حشمتی ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بتانا یہ ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، مظہر اعلی حضرت ہے، شیر بے شے اہل سنت ہے، سامنے مولوی منظور سنبھلی ہے، مظہر اعلی حضرت شیر بے شے اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، منظور تو بھی مناظرہ گاہ میں آنے سے پہلے کتابیں الٹ رہا تھا، پلٹ رہا تھا، کیا بات، تو بھی قرآن شریف سے حوالے ڈھونڈ رہا تھا، میں بھی دلیل ڈھونڈ رہا تھا، تو بھی بخاری شریف پڑھ رہا تھا، حوالے ڈھونڈ رہا تھا، میں بھی ورق گردانی کر رہا تھا، مسلم شریف تو بھی دیکھ رہا تھا، میں نے بھی دیکھی ہے، تو بھی ترمذی شریف سے حوالے ڈھونڈ رہا تھا، میں بھی ڈھونڈتا آیا ہوں۔ فرماتے ہیں تو نے بھی کتابیں الٹی ہیں، میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، تو بھی دلیل ڈھونڈتا آیا، میں بھی دلیل ڈھونڈتا آیا، تو بھی تیاری کر رہا تھا، میں بھی تیاری کر رہا تھا، مگر فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، تو کتابیں اس لیے کھول رہا تھا کہیں علم غیب کی کمی مل جائے، کہیں نبی کے اختیار کی کمی مل جائے، معاذ اللہ، کہیں شان رسول میں کمی مل جائے، عظمت مصطفیٰ گھٹانے کا موقع مل جائے۔ اور ہم بھی قرآن کھول رہے تھے، بخاری کھول رہے تھے، ترمذی کھول رہے تھے، صحیح ستہ کھول رہے تھے، مشکات کھول رہے تھے، ہم یہ دیکھ رہے تھے علم غیب کی دلیل مل جائے، اختیار رسول کی دلیل مل جائے، عظمت رسول کی دلیل مل جائے، نبی کے بے مثل ہونے کی، بے مثال ہونے کی دلیل مل جائے۔ پتہ چلا قرآن تو بھی پڑھ رہا تھا مگر نبی کے بغض و عداوت میں پڑھ رہا تھا، اور میں بھی پڑھ رہا تھا عشق رسول میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، یا فاطمہ یا فاطمہ، سبحان اللہ۔ فرمایا مناظرے کا موضوع ہی، موقف ہی بتا رہا ہے، سمجھدار لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سمجھدار اتنا ہی دیکھ کر کے فیصلہ کر لے گا، جو نبی کا علم غیب ثابت کرنے آیا ہے وہی حق پر ہے، جو نبی کے علم غیب کو معاذ اللہ جھٹلانے آیا ہے وہ حق پر نہیں ہو سکتا ہے، جو نبی کا اختیار بتانے آیا ہے وہی سچا ہے، جو نبی کے بے بس ثابت کرنے آیا ہے وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے، جو نبی کی عظمت بتانے آیا ہے وہی عاشق رسول ہو سکتا ہے، جو نبی کے بے مثل اور بے مثال ہونے کو بتانے آیا ہے وہی عاشق رسول ہوگا۔ باقی دوسرا جو مخالف ہے، نبی کی شان گھٹانے آیا ہے، نبی کی عظمت گھٹانے آیا ہے، نبی کو اپنے گاؤں کی چودھری کی طرح بتانے آیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کا موقف دیکھ کر کے یہ فیصلہ کر لو کہ حق پر کون ہے، باطل پر۔
اور زمانہ آگے بڑھا. اب آئیے آج دلیلیں مانگی جاتی. دلیلیں تو اتنی دے دی کہ بڑے بڑوں کے ہوش اڑ گئے. نانی مر گئی, ہوش ٹھکانے آ گئے. مگر بتانا یہ ہے آج ہمارا بھی خانقاہ حشمتیہ کا دوسروں سے اختلاف ہے. اور موقف کو دیکھو کس پر اختلاف ہے, اور نظریات کو دیکھو. دلیلیں بعد میں, نظریات بتا رہے ہیں. حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, عاشق کون ہے, غدار کون ہے, یہ تو نظریہ بتا رہا ہے. خانقاہ حشمتیہ کا موقف کیا ہے؟ ادھر فتنہ اٹھا, کتاب میں لکھا گیا معاذ اللہ. مولوی تطہیر ناپاک نے لکھا معاذ اللہ انبیاء اولیاء بے بس ہے معاذ اللہ. ادھر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, مولویوں نے بیڑا اٹھایا, صلح کلی مولویوں نے اس پر دلیلیں دینے کی کوشش کی. خانقاہ حشمتیہ نے کہا تم مر جاؤ, جہنم چلے جاؤ, ہم اپنے نبی کو مالک و مختار مانتے تھے, مانتے ہیں, مانتے رہیں گے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان. زندہ باد. ادھر موقف ہے بے بس کہنے کا, ادھر موقف ہے مالک و مختار. ادھر لکھا گیا معاذ اللہ کے صحابہ سے غلطیاں ہوئی, ادھر سے پیغام دیا ابے عقل کا اندھا کیسی بات کر رہا ہے. صحابی کون؟ صحابی وہ لا تسبوا صحابی. صحابی کون؟ وہ نبی فرمائے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابی کون؟ قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ابے جب خدا ان سے راضی تو کیسے انہیں کہے خاطی. میں کہتا ہوں تو خاطی, تیرا باپ خاطی, تیری ماں خاطی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, عظمت صحابہ کرام زندہ باد, شان صحابہ کرام زندہ باد. للکار ہے, للکار ہے کی للکار, للکار ہے, للکار ہے. اور سے حضور محبوب ملہ. ادھر کا موقف صحابہ کی خطا گنائے, ادھر کا موقف صحابہ کی عظمت بتائے. فرق کرو صلح کلیہ, کس زبان سے صحابہ کا نام لے رہے ہو. صحابہ کا نام لینا تمہاری زبان پہ جب جچے گا, جب تطہیر لانگڑے کو صاف صاف کہہ دے گے کہ تیرا باپ خاطی ہوگا, صحابہ خاطی نہیں ہے. فیض رضا تطہیریوں پر, فیض معصوم ملت تطہیریوں پر, تطہیری گمراہ ملاؤں پر رہے گا. صحابہ کی عظمت کی بات آئی میدان میں خانقاہ حشمتیہ, اور جب زمانہ پلٹا تو اس کے بعد خاتون جنت کو خطا پر کہا گیا. معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. وہ خاتون جنت جن کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں فرشتے نہ آئے, جبرائیل امین نہ آئے. وہ خاتون جنت جنہیں نبی فرمائے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا کہ وہ بھی جہنم سے آزاد, ان سے محبت رکھنے والے بھی جہنم. ان کو خطا پر کہے ابے ہمیں کیا کہو گے, الزام لگاؤ گے. ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے, اہل بیت کا بھی دامن ہے, اور ناصبیت کا کیڑا بھی تمہارے وہاں, رافضیت کا کیڑا بھی تمہارے.
صحابہ کی گستاخی بھی تمہارے وہاں، اہل بیت کی گستاخی بھی تمہارے وہاں۔ فرق دیکھو، ہم نے نہ صحابہ کے گستاخ کو برداشت کیا، نہ خاتون جنت کے گستاخ کو برداشت کیا۔ ادھر ٹیم لگ گئی، ادھر ڈھونڈا جا رہا ہے، کہہ دیا تو کیسا ہے، ایسی خطا ویسی خطا، اجتہادی خطا فلاں خطا، آر لینے لگے۔ ارے یہ جو تم آر لے رہے ہو یہ وہابیت و دیوبندیت کی پرانی چال ہے۔ مظہر اعلیٰ حضرت بے نقاب کرتے رہے، ان کے نبیرگان و شہزادگان اور ان کے غلام بے نقاب آج بھی کرتے ہیں اور کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری لڑائی خانقاہ عصمتیہ کی لڑائی کس بات پر ہے؟ بتاؤ، ثابت کرو کہ حضور شیر ہندوستان نے اپنے غلاموں اپنے گستاخوں کا رد کیا۔ ثابت کرو ناصر ملت نے اپنے گستاخوں کا رد کیا ہو۔ ثابت کرو معصوم ملت نے اپنے گستاخوں کے رد کے لیے اسٹیج لگوایا ہو۔ یہ تاریخ بھی تمہارے وہاں۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ واہ 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 واہ۔ صحابہ کی عظمت پہ تم نہیں بولے، اہل بیت کی عظمت پہ تم نہیں بولے، نبی کی عظمت پہ تم نہیں بولے۔ بات آئی پیر کی تو اسٹیج لگا لیا، بات آئی اپنی تو میدان میں آ گئے، چوہا گلی کرنے لگے۔ ابے سنو، ہم اپنے گستاخوں کو معاف کر دیتے ہیں مگر صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کو نہ معاف کیا تھا نہ معاف کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، فیضان معصوم ملت زندہ باد، فیضان شیر ہندوستان، فیضان ناظر ملت، زندہ باد، نبیر گانے مظہر اعلیٰ حضرت۔ فرق دیکھو، فرق دیکھو، فرق۔ ہمارا موقف کیا ہے، تمہارا موقف کیا ہے؟ بات آئی کربلا شریف کے واقعے کے بارے میں، اسے جھوٹا کہا گیا، کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ بغیر آب و دانہ کے انہیں شہید کیا گیا۔ وہ خبیث دلی میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کربلا شریف میں تو پانی موجود تھا، اور یہ کہانی جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ تمہاری طرف سے کس نے جواب دیا؟ اگر جواب دیا تو انہی نبیرگان مظہر اعلیٰ حضرت نے دیا۔ عظمت کربلا پر ہاتھ انگلی کسی نے اٹھائی تو جواب خانقاہ عصمتیہ نے دیا۔ پھر آگے بڑھ کر کے کربلا شریف کے واقعے کو معاذ اللہ جھوٹا کہا گیا، امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہادت کے واقعے کو جھوٹا کہا گیا، فلمی کہانیوں کی طرح کہا گیا۔ تم اس پر دلیلیں دے رہے ہو، تم اس پر باتیں بنا رہے ہو۔ جواب کس نے دیا؟ خانقاہ عصمتیہ نے دیا۔ جواب کس نے دیا؟ شیر ہندوستان کے غلاموں نے دیا۔ جواب کس نے دیا؟ ناصر ملت کے غلاموں نے دیا، ان کے شہزادوں نے دیا۔ حضرات گرامی وقار، تمہارا موقف دیکھو، تم نہ صحابہ کے ہو نہ اہل بیت کے ہو۔ علی علی کہہ دیا تو تمہیں اعتراض، اتنا ذکر حضرت ابو بکر کا کیوں نہیں؟ اتنا ذکر حضرت عمر کا کیوں نہیں؟ اتنا ذکر حضرت عثمان کا کیوں نہیں؟ حضرات گرامی، تو یہ ہم سے بعد میں کرو، جب تمہارے اسٹیج پر تمہارے پیر کا نعرہ لگے تو وہاں کرو۔ اتنا نعرہ ان کا کیوں نہیں؟ اتنا نعرہ ان کا کیوں نہیں؟ اتنا نعرہ ان کا کیوں نہیں؟ یہ اعتراض کی بات نہیں ہے بیٹا، یہ تو محبت کی بات ہے۔ محبت ہمیں سارے صحابہ سے ہے، سارے اہل بیت سے ہے، اسی وجہ سے نہ صحابہ کے گستاخ کو ہماری مجلس میں جگہ ملتی ہے اور نہ اہل بیت کے گستاخ کو ہماری مجلس میں جگہ ملتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، تمہارا ہے، حملہ ہوا کس پر؟ کیا کہا گیا؟
علی علی کہنے سے لوگ صحابہ کے گستاخ ہو جائیں گے؟ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تم جو ہے دلیلیں ڈھونڈنے لگے، ایسا کرنے لگے، ویسا کرنے لگے، مگر خانقاہ حشمتیہ سے آواز دی گئی، بتایا گیا کہ حق کیا ہے۔ علی علی بھی کریں گے، عمر عمر بھی کریں گے، ابو بکر بھی کریں گے، عثمان بھی کریں گے، اور نہ خارجیوں کو برداشت کریں گے، نہ ناصبیوں کو برداشت کریں گے، نہ رافضیوں کو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ، تو یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ بے شک۔ تو اب دیکھو بتانا کیا ہے، میں گفتگو یہ کر رہا جا رہا تھا، حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، بے شک ہمیشہ حق پر قائم۔ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ اور جو ان کو ذلیل کرنے والے ہیں یا ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس گروہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ بے شک بے شک۔ لا يضرهم۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ سرکار نے ہمیں پروانہ دے دیا ہے، تو رد کرتے رہو، کچھ نہیں بگڑے گا۔ بے شک۔ بہت خوب۔ لا يضرهم، کچھ نقصان نہیں ہوگا، بے یہ شک۔ نقصان کچھ نہیں کر سکتے۔ اور آگے حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہم علی ذلک غالبا، اور یہی حق والا گروہ غالب رہے گا، بے شک بے یہی شک حق والا گروہ غالب رہے گا۔ اب بتانا یہ ہے، نقصان پہنچانے والے نہ چاہیں گے، ذلیل کرنے والے چاہیں گے، رسوا کرنے والے چاہیں گے، مخالفت کرنے والے چاہیں گے۔ اب دیکھو خانقاہ حشمتیہ کے مخالفین کی فہرست، جی مخالفین کی فہرست دیکھو، جی وہابی ان کا مخالف، جی دیوبندی ان کا مخالف، جی غیر مقلد ان کا مخالف، جی تبلیغی جماعت والا ان کا مخالف، بے شک۔ جماعت اسلامی والا ان کا مخالف، جی اور رافضی ان کا مخالف، جی ناصبی ان کا مخالف، جی تطہیری ان کا مخالف، جی بے بس کہنے والا بے بس گروپ ان کا مخالف، جی ہاں علی علی کے نام سے چڑھنے والے لوگ ان کے کیا بات، کیا کربلا بات۔ شریف کے واقعات کو جھوٹا بتانے والے ان کے مخالف، صلح کلیت کو بڑھاوا دینے والے مولوی پیر مفتی ان کے مخالف، بے شک۔ مگر کچھ بگڑا نہیں بولیے، کچھ بگڑا نہیں کوئی روک پایا مجمع کو؟ نہیں۔ بولیے کوئی روک پایا؟ کوئی کچھ بگاڑ پایا؟ کچھ نہیں بگڑا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اتنے مخالف، یہاں کچھ نہیں بگڑا، ارے بگڑے گا کیسے؟ مظہر اعلی حضرت نے بتا دیا، کیوں دبے، کس سے دبے، ہے جو تیرے در کے غلام، کیا بات۔ غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان بے شک۔ بس ایک آخری بات کہہ کے گزر جاؤں گا، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بس ایک آخری بات کہہ کے گزر جاؤں گا۔ آج کل لوگوں کی زبان پر ایک الگ بات آ گئی ہے، کیا؟ اب تو یہ لوگ اپنوں کا رد کرنے لگے، یہ لوگ سنیوں ہی کا رد کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہابیت کا، دیوبندیت کا، رافضیت کا کرتے تھے، اب جو ہے سنیوں ہی کا رد کر رہے ہیں۔ ابھی ہم سے ایک صاحب نے دلی میں کہا کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ سنیوں کا ہی رد کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ بتاؤ کن کا کیا؟ بولے وہ فلاں مولوی کا، وہ فلاں مولوی کا، وہ فلاں مولوی کا۔ تو ہم نے کہا یہی سوال تم نے اس سے پوچھا کہ تم نے چادر کا رد کیا تھا، یہ کون تھے؟ تم نے مزار پر چادر چڑھانے کا رد کیا تھا، یہ کون تھے؟ کس کا رد کیا تھا؟ کیا وہ سنی نہیں تھے؟
تازیہ والوں کا تم نے رد کیا، یہ کون تھے؟ کیا یہ سنی نہیں تھے؟ علی علی کہنے والوں کا تم نے رد کیا، یہ کون تھے؟ کیا یہ سنی نہیں تھے؟ مزار پر جانے والی عورتوں کا رد تم نے کیا، کیا یہ سنی عورتیں نہیں تھی؟ گونڈے کی فاتحہ دلانے والی عورتوں پر تم نے اعتراض کیا، کیا یہ سنی عورتیں نہیں تھی؟ پہلے تو سنیوں کا رد تم نے کیا ہے، اور جب سنیوں کا رد کرو گے تو ہم غلامان ناصر ملت، غلامان شیر ہندوستان، غلامان معصوم ملت کھڑے ہو کر کے تمہارے جبڑے کو پھاڑ دیں گے اور بتا دیں گے کیوں رضا آج کل ہی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔